اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا ہے سورہ بقرہ، اس کی ہم 2 آیات کریں گے، آیہ نمبر 188 اینڈ 189۔ تو چلیں اب اس کا ہم شروع کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ نمبر 188۔ و اور لا نہیں، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم مال اپنے، بینکم درمیان اپنے یا آپس میں، بالباطلی ناحق، وتدلو اور نہ پہنچاؤ، بیہا ان کو، الا طرف، الحکام حکام کے، لتاکلوا لام شروع میں تو تاکہ، تاکلوا تم کھا جاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من سے، اموالی اموال، الناس سے لوگوں کے، بالاسم با ہے شروع میں تو معنی ہوں گے ساتھ، الاسم جو ہوتا ہے گناہ کو کہتے ہیں، تو ساتھ گناہ کے، و اور انتم تم، تعلمون درمیان میں عین لام میم ہے، علم، تو اس سے ہم اس کے معنی کریں گے تم جانتے ہو۔ آیہ نمبر 189، یسألونکا، یسألونکا یہ پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے کہ جب بھی شروع میں آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں کوسچن پوچھنے کے، اور اینڈ پہ چونکہ کاف زبر ہے تو اس کے معنی آپ سے، تو سوال پوچھتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، الاہلہ نئے چاند کے، کل کہہ دیں، ہیا یہ، مواقیت، مواقیت ایک ٹول آپ سمجھ لیں، اس کو ٹول کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ ایک ٹائم کو معلوم کر سکیں، اوقات، یعنی کہ کوئی کسی چیز کو جاننے کا آلہ۔ للناسی لام شروع میں تو لیے، الناس لوگوں کے، والحج اور حج کے، و اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، یاد ہوگا آپ کو ہم نے آیت بر کی تھی، وہی والے ورڈ جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، بی ان یہ کہ، تأتو آؤ تم، البیوتا گھروں میں، من سے، ظہورہا ظہور پشت کو کہتے ہیں، بیک جو ہوتی ہے ہماری بھی جیسے بیک پیچھے ہوتی ہے، تو بیک سے ہی پھر اسی سے پھر اس سے معنی آ جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی بیک ہو جانا، گھروں کا پچھواڑا، یہاں پہ گھر کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، ظہورہا پیچھے سے، ہا ان کے، ولیکن اور لیکن، یا آپ اس کے معنی بلکہ بھی کر سکتے ہیں، البرہ نیکی یہ ہے، من کہ کوئی، اتقا پرہیزگار بنے، یعنی کہ اللہ سے ڈرے، وَأْتُو اور لے آؤ، اور آؤ بلکہ لے آؤ نہیں آؤ، البیوت گھروں میں، من سے، ابوابہا دروازوں ان کے، یعنی کہ ان کے دروازوں سے گھروں میں داخل ہو، پیچھے سے نہ داخل ہو، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون نجات پاؤ۔ ہم نے فلاح کا بھی ورڈ دیکھا تھا، بہت ڈیٹیل میں اس کو ہم نے دیکھا تھا، فلاح بھی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کامیابی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، لعلکم تفلحون تاکہ تم نجات پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تفسیر میں آج جو ہے وہ کیا چیز ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں آج بتانا چاہ رہے ہیں، لیسن میں امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 188 کو دیکھتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے کے جاؤ تاکہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناحق طور پہ ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت تمہیں معلوم ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے جو یہاں پر بات کی گئی، تو باطل طریقے ہوتے کون سے ہیں، کس کو کہتے ہیں باطل طریقوں سے مال کھانا؟ تو اس کی تھوڑی سی جب اگزامپل ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ذرا بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے کہ جو جائز طریقہ نہ ہو، تو جس سے آپ مال اکٹھا کرتے ہیں، جیسے کہ چوری سے، خیانت سے، دغا بازی، ڈاکہ اور جوا،
پھر انٹرسٹ بھی اسی میں آ جاتا ہے، سود جو ہے، تمام ناجائز قسم کی تجارتیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں سودے بازیاں جو کرنی ہے غلط قسم کی، رشوت بھی آتی ہے اسی میں، پھر زبردستی مال نکلوا لینا، حق تلفی کرنا کسی کی، کسی کا حق مار دینا، اور اس میں وہ بھی آتا ہے کہ وہ مال لینا جو آپ کا حق نہیں بنتا، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا یا خریدنا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ بازار میں آپ جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت بہت چیزیں کہہ کے مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور یا اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ جھوٹ بول کر بھی جو مال بیچنا ہے یہ بھی باطل طریقوں سے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری چیز اس میں پھر یہ بتائی گئی کہ پھر آپ اس طرح کا آپ حکام کی طرف ایسے مقدمات لے کر نہ جاؤ۔ اب اس کی کیا ریزن ہے کہ حکام کی طرف، حکام یعنی کہ جو ہائر اتھارٹیز ہوتی ہیں، یا جیسے کورٹس وغیرہ میں انسان لے گیا ایسے کیسز کو اٹھا کر، تو اس میں یعنی کہ آپ ان کو رشوت دے کر چارہ ڈالو تاکہ پھر آپ کو بھی وہ مقدمہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے، اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ مال میں آپ کا حصہ مل جائے گا آپ کو اس میں۔ تو اس قسم کے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اب جیسے کہ ایک ایگزامپل اس کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس ایک زمین ہے، اس کے پاس ایک اپنی جگہ ہے، زمین ہے اور اسی کی ہے، لیکن اس کے پاس اب اس کا کوئی پروف نہیں ہے، جیسے کہ فور ایگزامپل جیسے کہ ہوتا ہے سم ٹائم فار اینی ریزن، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا کوئی لاسٹ ہو گیا ہو جو اس کے پاس وہ ڈاکومنٹ تھی گھر کی، لیکن ایک ویل نون ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ جگہ اسی کی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس اب اس چیز کا ایک ثبوت نہیں ہے، یا پرانے ٹائمز میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس طرح سے پیپر ورک نہیں بنوایا کرتے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی ہے اور آپ کو اس کا پتہ چل جائے کہ یہ بندے کے پاس اس کے کوئی پیپر نہیں ہے، تو آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں اور آپ اس پر جا کے مقدمہ کر دیں کہ یہ پروف تو کر نہیں سکے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ زمین مجھے مل جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ جا کر اس پہ کیس کرا کے ہتھیا لیں اس کی زمین۔ تو اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ایسے معاملات جو ہیں ان کو پھر آپ کورٹس میں یا حکام کی طرف لے کر نہیں جاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز کہ یہ اس کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ چیز، کہ آپ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ آپ سے باتوں میں آپ کو کنونس کر لیتے ہیں، تو وہی بات یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، تو وہ تو ان بیسس کے اوپر کہ جو وہ ایویڈنس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے اوپر وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو تو پتہ ہے بندے کو کہ جس کو مل رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے، اور اگر وہ لیتا ہے تو یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ ہے جو وہ اپنے لیے اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے، ان کے حق مارنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے رشوت دے کے فائدے مت اٹھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ پھر دوسری بات اس میں کیا آ جاتی ہے کہ مال دوسرے کا ہے، اور مگر چونکہ اس کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کرو۔ اب اسی میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر 1 اس میں یہ کہ عمر کس کام میں لگائی، یعنی کہ آپ نے اپنی جو پوری زندگی تھی وہ کون سے کام تھے جہاں پہ آپ نے ساری ٹائم سپینڈ کیا اپنا۔ سیکنڈ اس میں جو ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں لگائی۔ تیسرا کوشچن اس میں کہ آپ نے اپنا مال کہاں سے کمایا۔ تو یہ جو چیز اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے کہ پھر کہ مال آپ نے کہاں سے کمایا۔ نمبر 4 مال جو کما تو لیا ہے اب لیکن اس کو خرچ کہاں پہ کیا۔
نمبر 5، پھر جو نالج آپ لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس پر کتنا عمل کیا ہے آپ نے۔ تو یہ ہم سب کو یہ کوسچنز جو ہیں لکھنے چاہیے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو اس کا ریمائنڈر دینا چاہیے کہ میرے پاس بھی ان سوالوں کے جواب ریڈی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہم اپنی جگہ سے اس دن ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ہم ان ساری چیزوں کا جواب نہ دے دیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز پھر کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے یا ہمارے روزمرہ کے جو کام ہیں، دن میں ہمارا پورا ٹائم کہاں جاتا ہے، اللہ کی فرمانی میں جاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ کیا ہے، میں اپنا دن کہاں سپینڈ کرتی ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا باہر ادھر ادھر موویز دیکھنے میں، شاپنگ کرنے میں، گھومنے پھرنے میں، بس فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا اندر کچھ ہے ہی نہیں، نہ نمازوں کی فکر ہے آپ کو، نہ کچھ قرآن پڑھنے کی ہے۔ تو پھر یہ ہمیں ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ کو اس دن دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح اس میں خاص طور پہ جوانی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جوانی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کی ٹیمپٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہ آپ کو وہ دوست پیرا بلاتے ہیں، آپ کی فرینڈز ہوتی ہیں، تو اکثر کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں کہ ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کہ خاص طور پہ اس ایج میں، جو جوانی کی ایج ہوتی ہے، اس میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں دیکھیں کہا ہے کہ مال کمانے کا بھی پوچھا جائے گا، کہ ایک ایک پائی جو آپ نے کمائی کس طرح سے کمائی۔ پھر اس میں آپ سوچ لیں کہ جہاں بھی کہیں ہمارے مال میں اگر کہیں پہ انٹرسٹ کا کچھ لینا دینا ہے، انٹرسٹ لیا ہے یا دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری اس کے اندر ایک ایک جو ہے کوشچن کے اندر آ جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ پھر آپ نے سپینڈ کہاں کی اپنی منی، اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے، اپنے خاندان پہ، فیملی والوں پہ خرچ کی ہے، یا آپ نے جسٹ اپنے حرام کاموں میں کسی عیاشی پہ آپ نے خرچ کی ہے۔ تو یہ سارے کوسچن وہ ہیں جو ہمیں ہر وقت پتہ ہونے چاہیے کہ ان کا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ پھر آپ نے جو علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی نالج آپ لیتے ہیں، پھر اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ پڑھ پڑھ کے ہی گزارتے جا رہے ہیں، بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور سر سے اتارا ہے اور اس کو، اور بس کچھ نہیں پڑھا ہے، تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں ابھی تک نہیں کر رہے تو ابھی بھی دیکھنے کے وقت ہے کہ اس پر عمل شروع کریں۔ اللہ کی ایک ایک آیت جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ آیا نمبر 189۔ اب یہ جو آیا ہے اس کے نا دو پارٹس ہیں، اور بیسکلی سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ کوسچن سے، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، اور کس چیز کا سوال پوچھتے ہیں؟ چاند کے بارے میں، اور وہ بھی چاند کی ایک اس کے بڑھنے میں، اس کے گھٹنے میں۔ تو چاند کو بھی اگر آپ دیکھیں پورے مہینے میں، تو آپ کو ہمیشہ جو مون کا ایک سائیکل ہوتا ہے، وہ آپ کو مون کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ایک ہی جیسا نہیں نظر آتا، کہ سٹارٹ میں بھی آپ دیکھیں مون وہی پورا سرکل کی طرح ہے، آخر میں بھی سرکل کی طرح ہے۔ جبکہ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں اس کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مون جو ہے، آپ دیکھیں کبھی پورا فل مون ہوتا ہے، پھر کبھی مون جو ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ایک سائڈ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کریسنٹ کی شیپ کا ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں کبھی وہ ایک ہاف سرکل کی طرح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ مون بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے جب آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے فرسٹ کا کبھی مون دیکھیں کتنا باریک ہوتا ہے، دھاگے کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پوری مہینے پہ چلتی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام بیسکلی یہ جو کوسچن پوچھنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، اور کتنا انٹیلیجنٹ کوسچن ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ جو پوچھا ہے انہوں نے، وہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ فضول ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زبردست انہوں نے یہ چیز پوچھی کہ آپ سے کوسچن انہوں نے چاند کے گڑنے اور اس کے بڑھنے کے بارے میں پوچھا، کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات، یعنی کہ ان کی تاریخوں کی تعین اور حج کے تعین کے لیے ہے۔ یہ ہے پہلا پارٹ اس کا، اور دوسرا پارٹ اس آیت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔
بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی کہ اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اب اصل آتے ہیں پہلے حصے کی طرف، تھوڑی ڈیٹیل اس کی دیکھتے ہیں۔ تو اصل سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں بدلتی ہیں، جبکہ سورج تو اسی طرح رہتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سورج ہے، ستارے ہیں، یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آتا کہ کبھی ستارہ جو ہے اس کی بھی فیزز آ رہے ہیں، شیپس چینج ہو رہی ہیں، کبھی اس کے جیسے اگر 6 کارنرز آپ کو نظر آتے ہیں، اب کبھی اس کے ایک ہیں کبھی 2 ہیں، اسی طرح سن بھی بڑھ رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ایک مون ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو یہ فیزز نظر آتے ہیں، اور مون بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ اس کو نوٹس نہ کر سکیں۔ تو لوگوں کے لیے تو یہ ایک چیز سی کہ آسمان پہ ایک بڑی سی چیز آپ کو ایک نظر آتی ہے، لیکن وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہر کسی کے لیے بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے آخر اس طرح سے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سلسلہ پورے مہینے میں چلتا ہے، اور پھر یہ ایک مہینے چل کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ پھر جب نیا نیکسٹ منتھ آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ دوبارہ سے سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح۔ تو پھر اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے، حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ تو ایک کیلنڈر کی طرح ہے۔ کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ کیلنڈر میں آپ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیٹس پتہ چلتی ہیں، آج کون سا دن ہے، آج کون سا ڈے ہے، یہ آج فرسٹ ہے تو لیکن آج منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وہ تو ہم نے نام رکھے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ ہے، مہینے کی 30ویں تاریخ ہے یا 15ویں تاریخ ہے، کیسے 13 14 15 درمیان کے 3 دن ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، فل مون ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو وائٹ ڈیز بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا کہا، اور وہ ہمیشہ رکھتے تھے یہ 3 روزے۔ تو یہ اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینے کی کون سی ڈیٹ چل رہی ہے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی کہ یہ اس میں حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو بنایا تاکہ آپ کو اپنے وقت کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کے کون سے دن چل رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب لوگوں کے لیے مواقیت للناسی، سب لوگوں کے لیے ڈیٹ بتانے کا طریقہ ہے یہ۔ اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چاند کو آپ دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیلنڈر کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح پھر کلاک کا کام کیا چیز کرتی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں ٹائم بھی تو دیکھنا ہے، دن تو چلے ہمیں پتہ چل گیا آج فرسٹ ہے، اب باقی ٹائم ہمیں کیسے پتہ چلیں گے؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پھر ہمیں سن سے پتہ چلتا ہے، سورج سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، شروق کا وقت ہے، مغرب کا ہے۔ تو یہ سارے ٹائمنگز ہمیں سورج سے پتہ چلتے ہیں، اور جبکہ ہمیں جو دنوں کا پتہ چلتا ہے وہ ہمیں چاند سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو دن ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب لوگوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ آگے کیا بات بولی؟ والحجی، اور حج کے، یعنی کہ حج کے لیے بھی یہ بتاتے ہیں، کیونکہ حج تو ایک بہت بڑی چیز ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور فریضہ ہے ایک ہمارا جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ اس کو کرنا۔ تو ہمیں اب اس کا جو بتانے کا مقصد یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، تو پہلے والا جو تھا کہ وہ سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں پورے ناس، ان سب کے لیے تو یہ کہ آپ کو ڈیٹس ٹائم یہ ڈیٹ پتہ چل رہی ہیں، لیکن حج کے لیے خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے کہ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہ ایک آلہ ہے جس سے ان کو اپنی عبادات کا پتہ چل سکے، کہ اپنی جیسے ہماری جو عبادات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کی جو ہم نے اگر تعمیل کرنی ہوتی ہے تو ہم ٹائمز کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ہماری 5 نمازیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہمیں اب اپنے جو نمازوں کے آپ کو ٹائم ایک تو پتہ ہوں، پھر اس کے علاوہ روزے آپ دیکھ لیں، روزوں کا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ اگر چاند نہ ہو، آپ کو دن ہی نہ پتہ چلیں کہ کون سے دن چل رہے ہیں، کون سے وائٹ ڈیز ہیں، کب رمضان شروع ہوگا۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوتے وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ چاند کو دیکھنا، اسی طرح جب رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے لیے چاند کو دیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل عید ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل رمضان شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو چاند ہی کی بیسس میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر اسی سے ہی اگر آپ
آپ دیکھیں کہ جو اور کن چیزوں کے لیے ہمیں ان کی کیلکولیشن چاہیے ہوتی ہے ڈیز کی، جیسے کہ بیوہ ہو جائے کوئی یا کسی کو طلاق ہو جائے تو پھر ان کی ایک عدت ہوتی ہے، تو وہ عدت جو ہے اس کے بھی آپ کیلکولیشن ڈیز کے ساتھ کرتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اس طرح سے آپ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح رضاعت کے معاملات، یعنی کہ بریسٹ فیڈنگ جو کرتے ہیں، تو بریسٹ فیڈنگ بھی ہمیں پتہ ہے کہ 2 ایئرس تک کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بھی جو سارا ہے وہ آپ کو ٹائم اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح پریگننسی کا ٹائم کہ پریگننسی ہے کون سے مہینے، کتنے مہینے ہے، 9 منتھ کی ہوتی ہے، کچھ کی ارلی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سارے ٹائم پیریڈ کے لیے ہمیں یہ چاند کا بہت ہونا اس کا جو ہے ضروری ہے۔ پھر اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی آپ دیکھیں یہ ہمارے پلرز آف اسلام جو ہے ان کے اندر آتی ہے، تو حج اور زکوٰۃ جو ہے اور روزے، تو زکوٰۃ بھی اس کی بھی کیلکولیشن آپ کو دیکھنی ہوتی کہ یہ مال آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس اگر 1 سال سے پڑا ہے پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، 1 سال سے کم ہے تو ظاہر ہے اس پہ تو نہیں ہوتی، تو لیکن وہ کیلکولیشن پھر آپ کیسے کریں گے، ظاہر ہے وہ اسی طرح آپ دن جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے۔ تو مواقیت جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اوقات کی معلومات کے ذرائع، یعنی کہ ٹولز، ایسے ٹولز جو آپ جن کی مدد سے آپ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے دن چل رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مواقیت میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ٹولز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں دنوں کے بارے میں، اور سب لوگوں کے لیے ایکولی ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی کنٹری میں ہوں، تو یہ سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک ایریے کے لوگوں کے لیے، صرف خاص مسلمانوں کے لیے، ساری پوری کائنات جتنی ہے، پوری زمین میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، یہ سب کے لیے یہ چیز جو ہے یہ کام کرتی ہے۔ پھر اگلا جو سیکنڈ پارٹ اب اس کا آتا ہے، سیکنڈ پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہوں۔ تو پھر کیا مطلب اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیا چیز ہے یہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اہل عرب جو ہوتے تھے ان کے ہاں ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریڈیشن تھا ان کا، کہ جب بھی وہ حج کے لیے نکلتے تھے اور اگر فور اینی ریزن ان کو کسی کام سے واپس آنا پڑ جاتا، کہ جیسے آپ ہوتا ہے سفر کے لیے نکلے لیکن آپ کو کوئی چیز یاد آ گئی، کوئی کام کی وجہ سے آپ واپس آئے، پھر وہ اپنے گھروں میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، کہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ نہیں، ونس ہم حج کے لیے نکل گئے ہیں اب ہم اپنے دروازے سے انٹر نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، گھر میں داخل ہونے کے لیے گھر کے اپنے پیچھے سے انٹر ہوتے تھے، پیچھے سے، اب جیسے آپ کہہ لیں کہ چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، فینس ہوتی تھی، اس کو پھلان کے اندر آتے تھے، یا پھر گھروں کی بیک سائڈ پہ اگر کوئی ونڈو ہوتی تھی دیوار میں تو یہ اس سے اندر جایا کرتے تھے، اور یہ ایک ٹریڈیشن تھا اس زمانے میں کہ ہر کوئی یہی کرتا تھا، حتیٰ کہ جب وہ حج سے واپس آنے کے بعد بھی وہ مین اپنا جو ڈور ہوتا تھا اس سے انٹر نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے انٹر ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں اس رسم کو جو تھا ختم کر دیا گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک ہمیں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے لیے یعنی کہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، جب وہ حج سے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پیچھے سے آتے، تو ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آئے تو پھر سب لوگ ان کو جو تھے لان تان کرنا شروع ہو گئے کہ تم آگے سے آ گئے ہو تو تم نے بہت غلط کام کر لیے، اس طرح سے جیسے عادت ہوتی ہے ہم لوگوں کی، تو وہ ایک جو تھے وہ آگے سے کیا انٹر ہوئے، سب لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، تو اس کے بعد یہ آیت اتری تھی اس کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کریں، پیچھے سے آپ آ رہے ہیں، بلکہ کیونکہ مقصد یہ کیا تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیچھے سے جب داخل ہوں گے تو یہ زیادہ نیکی کا کام ہے، یہ ان کی ایک اپنی تھنکنگ تھی، خود کی آپ کہہ لیں خام خیالی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، تو خود سے ہی ان کی اپنی بنائی ہوئی یہ چیز تھی کہ پیچھے سے آئیں گے زیادہ ثواب ہے، زیادہ نیکی کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے اس چیز کو کلیریفائی کر دیا کہ اصل نیکی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اللہ سے کیوں ڈرو؟ اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ
تفلحون، فلاح کا ورڈ ہے۔ فلاح ہم نے دیکھا تھا کسان سے نا، کہ کسان ہوتا ہے کیسے محنت کرتا ہے اپنی، اور اس کے بعد جا کے اس کو پھل ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جب اللہ سے ڈرو گے تو ہی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو جو ڈرنا ہوتا ہے وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہ جو تقوی کی بات ہو رہی، تقوی جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آسان تو کام نہیں ہوتا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، بس اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو بس آپ نے دل میں ایک ڈر رکھا ہوا ہے، بس میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، کس چیز کی؟ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن سے روکنے کی، گناہوں سے روکنے کی، کیونکہ ہمارے ارد گرد دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہمیں دوستیں ہیں، ہماری فیملی والے ہی ہیں، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ موویز دیکھنے جانا، فرینڈس کے ساتھ گھومتے پھرنا، ادھر ادھر جانا، تو یہ ساری چیزیں، تو یہ تقویٰ جو ہے یہ وہ ہے ایسا ڈر جو آپ کو گناہ سے باز رکھے، جس کی وجہ سے آپ گناہ کرتے ہوئے ڈریں، اور ایسا تقویٰ، ایسا ڈر کہ جو آپ کو نیکی کی طرف ابھارے۔ اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان یہ والے کام شروع کر دے گا، ایسا خوف اپنے اندر رکھے گا کہ جس سے وہ گناہوں سے بھی بچے اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتا جائے، تو پھر ہی وہ فلاح پائے گا، پھر وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا، اور یہ کامیابی ہی ہے جس سے ہماری آگے بچت ہوگی۔ اگر ہم کامیاب نہ ہوئے اس دن، تو آپ سوچ لیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر کوئی شخص اس دن کامیاب نہ ہوا تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ایکسٹرا کریڈٹ نہیں ہوں گے جو ہم لے لیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے تھوڑی مہلت مانگ لیں، یا ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ چانس دے دیں۔ دیر would be no other chance۔ یہ دنیا جو ہے یہ سب سے بڑا چانس ہے جو ہمیں ملا ہے، کہ اس میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ یہاں سے ہم نکل گئے اس دنیا سے، پھر ہمارے پاس کوئی موقع باقی نہیں بچے گا کہ ہم کسی بھی طرح اپنی لائف کے اندر واپس آئیں اور کریکشن کر سکیں۔ تو یہ کریکشن نہیں ہو سکے گی، کوئی گناہ آپ کے ڈیلیٹ نہیں ہو سکیں گے، نہ ہی کوئی نیکی ایڈ ہو سکے گی۔ تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ کامیابی ہمیں بھی نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو ایک اس کا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر خود ہی آپ کامیاب ہو جاؤ گے جب ہم یہ چیزیں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔